یقول السائل آپ لوگ اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ دیکھیے، اہل حدیث کہلانے کا مسئلہ جو ہے یہ نیا نہیں ہے. ایک روایت آتی ہے جس میں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تم ہمارے بعد آنے والے لوگوں میں سے ہو اور ہمارے بعد اہل حدیث ہو. ایک بات تو یہ ہے. اس کے بعد جیسے حدیث جمع ہونا شروع ہوئی، حدیث کے جمع کرنے والے لوگ ہیں اہل حدیث کے نام سے پکارے جانے لگے، اس لیے کہ وہ حدیث والے تھے. پھر جو لوگ حدیث جمع کر رہے تھے ان کا اپنا ایک خاص منہج تھا، خاص طریقہ تھا. وہ خاص منہج اور طریقہ کیا تھا کہ کتاب اللہ پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا. لہذا جو لوگ اس منہج اور اس طریقے پر چلے اور وہ عوام جنہوں نے اس منہج اور اس طریقے کی پیروی کی، وہ سب کے سب اہل الحدیث کہلائے. اس لقب میں کوئی امتیازی بات نہیں تھی، لیکن رفتہ رفتہ امتیاز پیدا ہوا. وہ امتیاز کیسے پیدا ہوا؟ اس کی شکل یہ ہوئی کہ حضرت علی کے زمانے میں جب شیعہ وجود میں آئے اور خارجی وجود میں آئے تو ایک گروپ شیعہ ہو گیا، دوسرا گروپ خارجی ہو گیا. باقی جو امت بچی وہ جمہور مسلمین تھے. یہ جمہور مسلمین مسلمان کے نام سے معروف تھے. تو خارجی اور رافضی اور مسلمان یہ تین گروپ ہوئے. پھر ان مسلمانوں میں عقائد کا فتنہ اٹھنا شروع ہوا. اس میں معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے اور معطلہ پیدا ہوئے، مشبہہ پیدا ہوئے. مختلف قسم کے عقائد کے فتنے اٹھے اور ہر فتنے کو لے کر کے اٹھنے والا ایک خاص نام سے موسوم ہوا. اس طریقے سے مسلمان جو جمہور مسلمان تھے ان کی جمہوریت ختم ہو گئی. جمہوریت وہ پاکستانی جمہوریت کے معنی میں نہیں، یعنی ان کا عموم جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب وہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور الگ الگ ہو گئے. لہذا جو مسلمان اس راستے پر باقی بچے جو راستہ کی حضرت علی کے زمانے میں خارجیوں اور رافضیوں کو چھوڑ کر کے تھا، اب ان مسلمانوں کو ان نئے فرقوں کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعت کہا جانے لگا. پھر اس اہل السنہ والجماعت میں کیا ہوا؟ تفرقہ مچا اور 4 امام کے پیروکار 4 ناموں سے مشہور ہو گئے. اس اہل السنہ والجماعت میں 4 اماموں کے پیروکار 4 ناموں سے مشہور ہو گئے اور ہر ایک نے اپنا اپنا راستہ اختیار کیا اور الگ طریقہ اختیار کیا. تو اب وہ لوگ جو 4 اماموں میں سے کسی کے مقلد نہیں تھے ان کو کیا لقب دیا جائے؟ کیونکہ اہل السنت تو ان سب پر بولا جا رہا تھا. تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کا منہج وہی تھا جو محدثین کا تھا، اس لیے ان کو اہل الحدیث کے نام سے باقی 4 لوگوں سے الگ اور ممتاز کیا گیا. تو یوں یہ لقب جو ہے اس جماعت کے لیے خاص ہوا. اس میں اس جماعت کے اپنی کوشش کا یا اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ خود بخود ممتاز ہو کر کے اس لقب سے مشہور و معروف ہو گئے. اچھا، ایک چیز اور باقی رہتی ہے اس سلسلے میں کہ اس لقب کی صحت جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس لقب کے یعنی جو لوگ اس راستے پر چلنے والے ہیں ان کے نزدیک حجت 2 ہی چیزیں ہیں. ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے احسن حدیث نازل کی ہے یعنی قرآن مجید کو، اور فرمایا کہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد کس حدیث پر تم ایمان لاؤ گے؟ تو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لہذا یہ لقب اس پہلو سے بھی درست ہے کہ اس میں قرآن و حدیث دونوں کی پیروی کی علامت آ جاتی ہے.